بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 112 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کے عبارت تشخیص و موضوع الحجیت سے لے کر وَأَمَّا عَلَى الْاحْتِمَالِ الثَّانِي تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہے: نمبر 1، حجیت ظہور کے موضوع کی تشخیص و تعین کے بارے میں وضاحت کی جائے گی کہ حجیت ظہور کا موضوع کون سا ہے۔ نمبر 2، 3 احتمالات کی وضاحت کی جائے گی جو حجیت ظہور کے ذیل میں آئیں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں تشخیص و موضوع الحجیت، حجیت کے موضوع کی تعین کرنا، اس بارے میں آج کی بحث ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عنوان یا موضوع حجیت کی بحث کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ اگر سوال ہم سے کوئی پوچھے کہ حجیت کا موضوع تو واضح ہے جو ہم بیان کر کے آئے یعنی ظہور، تو پھر اس بحث کا فائدہ؟ تو ہم اس کو جواب یہ دیں گے کہ اتنا واضح نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ظہور، ایک دفعہ ظہور سے مراد ظہور تصوری ہے، اور دوسری مرتبہ ظہور سے مراد ظہور تصدیقی ہے۔ تو پھر کبھی ظہور سے ارادہ کیا جاتا ہے اس ظہور کا جو کاشف مراد استعمالی ہے، تو کبھی ارادہ کیا جاتا ہے مراد جدی متکلم کا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے احتمال خلاف والے معنی اور مصداق کے بارے میں قرینہ متصلہ یا منفصلہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے یا قرینے کا احتمال نہیں ہوتا۔ یہ تمام صورتیں بنتی ہیں۔ ان تمام صورتوں میں اب بحث کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو ظہور موضوع حجیت بنتا ہے وہ کون سا ظہور ہے ان تمام صورتوں میں سے۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اس کو معین کریں۔ فرماتے ہیں ظہور الکلام فی المعنی الحقیقی قسمان کما تقدم تصوری و تصدیقی۔ طلاب کرام عزیز، کلام کا ظہور ایک مرتبہ یعنی ادھر کریں معنی حقیقی۔ معنی حقیقی ہمیشہ معنی مجازی کے مقابلے معنی حقیقی اس معنی کو کہا جاتا ہے یعنی معنی موضوع لہ، یعنی جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا۔ فرض کہ لفظ اسد ہے تو اس کو درندہ جو کہ جنگل میں رہتا ہے، درندہ وہ چیر پھاڑ کرنے والا، وہ خاص مخصوص قسم کا جانور ہے، ٹھیک۔ اب فرماتے ہیں اگر معنی حقیقی میں کلام کا ظہور ہو تو اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، جس طرح کہ بیان بھی ہو چکا ہے، تصوری و تصدیقی۔ ایک دفعہ ظہور تصدیقی تصوری ہے۔ اچھا، ظہور تصوری کیا ہے طلاب کرام عزیز؟ یہ معنی کا خطور کرنا سامع کے ذہن میں جب وہ لفظ کو سنتا ہے، تو جو پہلے مرحلے میں اس کے ذہن میں معنی آتا ہے وہی معنی حقیقی ہے، اور اس کا دوسرا دلالت تصوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا لفظ ما یعنی لفظ الف میم الف حمزہ ما یعنی پانی، اس کو سننے سے سائل کا ذہن یا سامع کا ذہن معین بہنے والی چیز کی طرف جاتا ہے، ٹھیک۔ یہ معنی حقیقی تصوری ہے۔ دوسرے وہ تصدیقی ہے، ظہور تصدیقی۔ ظہور تصدیقی کیا ہے؟ ظہور تصدیقی یعنی متکلم کا جدی ارادہ ہوتا ہے کہ معنی کو حاضر کرے ہمارے یعنی سامعین کے ذہن میں۔ مثلا کہتا ہے جاء الاسد، تو اس کی مراد معنی حقیقی ہے، یعنی آ رہا ہے وہ درندہ جو چیر پھاڑ کرنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظہور تصدیقی ہے۔ یہ 2 قسم ہے ظہور کلام کے۔ وہ ظہور تصوری،
کثیر ما لا ينسلم حتی فی حالت قیام القرینۃ المتصلۃ علی الخلاف. طلاب کرام عزیز، اب دو صورتیں ہیں، یعنی قرینے کی دو صورتیں، ایک قرینہ متصلہ اور ایک قرینہ منفصلہ. اور پھر ظہور کی دو قسمیں ہو گئیں، ظہور تصوری تصدیقی. اب یہاں سے قرینے کی تاثیر ظہور تصوری پر ہے یا نہیں ہے. یعنی ظہور تصوری کلام کا جو تھا وہ معنی حقیقی کے اندر ظہور پیدا کر رہا تھا، تو آیا جو اس کے برخلاف، یعنی جو احتمال خلاف معنی پایا جاتا ہے یعنی معنی مجازی، اس کے بارے میں جو قرینہ ہے اس مقام میں، تو آیا ظہور تصوری کے ظہور کو معنی حقیقی سے موڑتا ہے، ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ ظہور تصوری کثیرن ما لا ينسلم حتی فی حالت عدم قیام المتصل قرینۃ المتصل الخلاف. ظہور تصوری اکثر و بیشتر ختم نہیں، ایسی چیز ہے جو اکثر و بیشتر ختم نہیں ہوتا حتیٰ اس صورت میں جب احتمال خلاف والی معنی کے اوپر قرینہ متصلہ قائم ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ متصلہ کیوں کہا؟ یعنی چیزا کے منفصلہ، چونکہ منفصلہ کا رتبہ متصلہ سے کم ہے. جب متصلہ میں اس کا ظہور ختم نہیں ہوتا متصلہ ہونے کی صورت میں، تو چیزائی کے منفصلہ ہو. ٹھیک. مثلا فاذا قال المولا، مثلا مولا کہتا ہے اذهب الى البحر وخذ العلم منه، سمندر کی طرف جائیں اور اس سے علم اخذ کریں. ٹھیک. اب یہ طلاب کرام عزیز اس پہ غور فرمائیے گا، یہاں پہ یہ جو خذ من العلم ہے یہ قرینہ متصل ہے، کیونکہ اذهب الى البحر کے ساتھ متصل ہے. ٹھیک ہے. جو احتمال جو قرینہ متصلہ ہے، ٹھیک ہے، کس کے بارے میں؟ یعنی جو دوسری معنی کا معنی مجازی کا احتمال پایا جائے اس کے بارے میں. اگر یہ خذ العلم منہ، یہ تو ابھی تو اس کے اگر مولا اذهب الى البحر فرمانے کے بعد کچھ وقت کچھ لمحے جدا کر کے اس سے کہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے قرینہ منفصلہ. ٹھیک. یہ تو فرماتے ہیں اگر ایسے ہے تو کانت الجملہ تو قرینتن، یہ خذ العلم والا قرینہ ہے کہ علی ان المراد بالبحر معنی آخر، بحر کا مراد سمندر نہیں ہے بلکہ دوسرا معنی ہے غیر معنی الحقیقی. سمندر کا جو بہنے والا وسیع و عریض وہ سمندر ہے وہ مراد نہیں بلکہ عالم مراد ہے، یعنی معنی غیر، یعنی جو احتمال خلاف پر قرینہ قائم ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ قرینہ نہ ہوتا بحر تو اپنے معنی موضوع میں دلالت کرتا یا اسے سمجھاتی، لیکن یہ چیز قرینہ جو بن رہی ہے خذ العلم منہ، یہ ہے کہ عالم مراد ہے یہاں سے، چونکہ علم جو اخذ کیا جاتا ہے عالم سے، نہ کہ سمندر سے معنی حقیقی میں. اور عالم بھی ایک قسم کا سمندر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ یہ علم کا سمندر ہے. وعلی الرغم من وجود القرینۃ، اور اس کے علاوہ کہ قرینہ قائم ہے، فإن ظہور تصوریہ لکلمۃ البحر فی معنی الحقیقی لا یزول، اس کے باوجود قرینہ قائم ہے اس کے خلاف پر، یعنی معنی مجازی پر، پھر بھی بحر کا اپنے معنی حقیقی میں یعنی معنی موضوع اللہ میں ظہور ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، بلکہ وانما یزول ظہور تصدیقی. ہاں، جو چیز ختم یہاں پہ ہو رہی ہے وہ ظہور تصدیقی کلام ہے. وہ کس چیز میں ظہور تصدیقی؟ فی ارادۃ المتکلم لذالک المعنی الحقیقی، کہ متکلم نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کیا. ومن ہنا، یہ سے صح القول، یہ بات صحیح ہو جاتی ہے کہ بأن ظہور تصور للفظ فی معنی الحقیقی محفوظ، کہ معنی حقیقی میں جو لفظ کا ظہور تصوری ہے وہ بالکل موجود ہے، محفوظ ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں، وہ زائل نہیں ہو، حتی مع القرینۃ المتصلہ الخلاف، یہاں تک کہ اگر معنی مجازی کے بارے میں قرینہ متصلہ قائم ہو اس صورت میں بھی لفظ کا ظہور حقیقی اپنے معنی حقیقی کے اندر ظہور تصوری پایا جاتا ہے. لیکن ظہور تصدیقی کی بات ہے کہ ان ظہور تصدیقیہ لہو، لفظ کے لیے ظہور تصدیقی فی ذالک، اس میں منوط مشروط ہے بعدم القرینۃ المتصلۃ، کہ ظہور تصدیقی میں ظہور تب پیدا کرے گا، مشروط ہے اس کے پاس خاص کہ قرینہ متصلہ معنی اس کے خلاف
پر قائم نہ ہوا ہو، غیر انہ محفوظ، لیکن وہ بظہور، لیکن ظہور محفوظ ہے، حتی مع ورود القرینۃ منفصلۃ ہے، یہاں تک اس صورت میں بھی جب قرینہ منفصلہ قائم ہو. ٹھیک. فإن القرینۃ المنفصلۃ لا تحول دون تکون اصل ظہور تصدیق الکلام، کہ قرینہ منفصلہ تبدیل نہیں کرتا حجت کو، ظہور کو، جب خود ظہور تصدیقی ہوتا ہے کلام کے لیے. کس چیز میں ظہور تصدیق ہوتا ہے؟ فی ارادت المعنی الحقیقی، معنی حقیقی کو ارادہ کرنے میں. وانما تسقط الحجت، ہاں حجت سے اس کو ختم کرتا ہے، لیکن اس کے معنی میں، مراد استعمالی میں نہیں، اس کو ختم نہیں کرتا. کما مر بنا فی حلقۃ سابقا، جس طرح کی یہ بات ہم سے چندین بار گزر چکی ہے حلقہ ثانیہ میں. اب طلاب کرام عزیز باری آتی ہے والا ضوء التمییز بین ظہور تصوری و ظہور تصدیقی. اب باری آتی ہے اس بات کی کہ ہم جدائی کریں اس بنا پہ کہ، اور اس روشنی میں کہ جدائی کی جا سکے ظہور تصوری تصدیق کے درمیان، و بعد الفراغ عن حجت ظہور عقلائین، اور اس کے بعد کہ ہم فارغ ہو گئے کہ یعنی ثابت کر کے آئے ہیں، ہمارے ثابت ہو گیا کہ ظہور حجت رکھتا ہے. وَمَعَ سُقُوطِهَا، اور یہ بھی ثابت ہو چکی کہ حجت ظہور ختم ہو جاتی ہے مع وجود القرینۃ، قرینہ ہونے کی صورت میں. تو یہ جب واضح ہو جاتی ہیں تو لا بد، ضروری ہے من البحث عن تحدید موضوع هذه الحجت، تو ضروری ہے کہ ہم بحث کریں کہ اس حجیت کا موضوع کون سا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ کیفیت تطبیق ہے علی موضوع، اور کس طرح سے اس حجیت کو تطبیق کیا جا سکے موضوع پر. وہ بحاظ صدد، اور اسی مقام میں نواجہ عدت محتملات بدون، ابتدائی طور پر مرحلہ آغازین میں ہم متوجہ ہوتے ہیں، چند یہاں پہ احتمالات پائے جاتے ہیں. آغازین المحتمل الاولو، احتمال اول پایا جاتا ہے کہ ان یکون موضوع الحجیت هو ظہور تصوری معدم العلم بالقرینۃ، آگے آ رہا ہے علی الخلاف متصلتاً او منفصلتاً، کہ حجیت کا موضوع، پہلا احتمال یہ کہہ رہا ہے کہ موضوع حجیت ظہور تصوری ہے، لیکن کب؟ جب قرینے کے بارے میں علم ہمیں نہ ہو. قرینہ کس کے بارے میں؟ احتمال خلاف کے بارے میں قرینے کا علم نہ ہو، یعنی ہمیں پتہ نہیں قرینے کو ہونے کے بارے میں، چاہے قرینے متصلہ ہو یا قرینے منفصلہ، متصلہ منفصلہ تھا. ٹھیک. المحتمل الثانی یہ ہے کہ ان یکون موضوع الحجیت هو ظہور تصدیقی مع عدم صدور القرینۃ المنفصلۃ. غور فرمائیے طلاب کرام عزیز کہ حجیت کا موضوع ظہور تصوری نہیں ہے اس میں، بلکہ ظہور تصدیقی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ کہ قرینے منفصلہ احتمال خلاف کے بارے میں صادر نہ ہوا ہو. یہ المحتمل الثانی. تیسرا احتمال جو یہاں پہ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ان یکون موضوع الحجت هو ظہور تصدیقی، یہی سابق کی طرح ظہور تصدیقی، لیکن الذی، وہ ظہور تصدیقی لا یعلم بوجود قرینۃ منفصلہ خلافہ، یعنی جس کے خلاف پر، احتمال خلاف پر قرینے منفصلہ کے بارے میں علم نہ ہو کہ قرینہ منفصلہ ہے یا نہیں ہے، اس کے ہونے کے بارے میں ہمیں علم نہیں. اب یہ طلاب کرام عزیز تین احتمال تو ہو گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی لحاظ سے والفارق بین ھذا و سابقہ، ان کے درمیان فرق کون سا ہے؟ فرق غور فرمائیے گا تینوں کے درمیان میں. احتمال اول میں کیا ہے؟ غور فرمائیے گا، ظہور تصوری کے ساتھ ساتھ قرینے کے بارے میں علم نہ ہونا، عدم العلم، یعنی ظہور تصوری پلس عدم العلم. ٹھیک. کس کے بارے میں؟ قرینے کے بارے میں. پھر وہ عدم علم یعنی مطلق ہے، قرین متصلہ ہو یا منفصلہ ہو. جبکہ احتمال ثانی کیا ہے؟ ظہور تصدیقی پلس کیا ہے؟ عدم صدور القرین منفصلہ. یہ دو. نمبر احتمال ثالث میں کیا ہے؟ ظہور تصدیقی پلس کیا ہے؟ عدم العلم بالقرینۃ المنفصلہ. یہ بنیادی فرق. ٹھیک. یعنی دوسرے میں صدور قرینہ منفصلہ، عدم صدور قرینہ منفصلہ ہے، جبکہ تیسرے میں
کیا ہے؟ عدم علم بے وجود قرینہ منفصلہ ہے. یہ فرماتے فرق اس احتمال کے درمیان میں اور یعنی احتمال ثالث اور اس کے ماقبل کے درمیان یہ ہے کہ ان عدم القرینت، قرینے کا نہ ہونا، واقع حقیقت میں نفس الامر دخیل، یہ دخلت رکھتا ہے فی موضوع الحجیت، یعنی اصلا قرینہ ہو ہی نہ، یہ سبب بنتا ہے، واقعیت رکھتا ہے کہ حجیت کا موضوع علی الاحتمال ثانی، یہ اس میں ولیس دخیل الاحتمال ثالث، جبکہ قرینے کے نہ ہونا یعنی عدم قرینہ دخیل نہیں ہے، دخالت نہیں رکھتا، موضوعیت نہیں رکھتا تیسرے احتمال کی بنا پہ، یہ دخیل احتمال دخیل نہیں بلکہ یکفی عدم العلم بالقرینہ، بل اتنا بس کافی کہ قرینے کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، بس اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد شیخ صدر فرماتے ہیں وَتَخْتَلِفُ هَذِهِ الْاحْتِمَالَاتُ، یہ احتمالات تینوں احتمالات مختلف ہیں فی کیفیت تطبیق الحجیت علی موضوعها، کہ کس طرح سے حجیت کے موضوع کو معاف کیجیے گا حجیت کو تطبیق کیا جس کے موضوع پر یعنی موضوع حجیت پر. فَإِنَّهُ، اب تطبیق علی الاحتمال الاول، احتمال اول کی بنا پہ کیا تھا؟ یعنی حجیت کا موضوع ظہور تصوری، تطبیق حجیت ظہور علی موضوعها ابتداءً، کہ اس میں کیا ہے؟ ظہور کی حجیت اپنے موضوع پر آغاز سے ابتدائی مرحلے میں ہی بالکل تطبیق رہتی ہے اور قائم ہے، حتیٰ فی حالت احتمال قرینہ متصلۃ، یہاں تک کہ قرینہ متصلہ اگر اس کے احتمال خلاف میں پایا جاتا ہے تب بھی حجیت ظہور اپنے موضوع کے اندر ہے، فضلا عن المنفصلہ، چاہے جائے کہ قرینہ منفصلہ ہو جس کا ظہور کا مرتبہ قرینے معاف کیجیے احتمال خلاف پر قرینہ منفصلہ کا مقام قرینہ متصلہ سے کم ہے. لأن موضوعها هو ظہور تصوری، چونکہ اس کا موضوع کیا ہے؟ یعنی پہلے مرحلے میں ظہور تصوری ہے بحسب الفرض، فرض یہی کیا ہے وہذا، اور یہ موضوع حجیت ظہور تصدیقی ہونا ہمارے فرض کے مطابق لا يتزعزع بالقرینۃ المتصلۃ المحتملۃ، یہ بالکل ختم نہیں ہوتا اگر قرینہ متصلہ کا احتمال پایا جاتا ہے یا قرینہ ایسا احتمال پایا جاتا ہو کہ جو قرینہ احتمال خلاف پر دعات کر رہا، فضلا عن منفصل، جائے کہ قرینہ منفصلہ ہو، کما عرفت، جس کا آپ جان کرائیں، فلا تحتاج، اذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حجیت ظہور محتاج نہیں الا الی اصالت الظہور، اصالت الظہور کی جانب، البتہ ظہور تصوری. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.